ٹوم پہ پہلے پہنچے، جو بیچ کا گنبد ہے، ٹوم جو ہے مڈل ٹوم پہ ہم نے تو اپنی کوشش بھر انسان اپنی کوشش کرتا ہے نا، جو ہمیں بتایا گیا کہ سینکڑوں سالوں سے اس جو ہے نا ڈھانچے نے مندر کی جگہ پہ قبضہ کیا ہے، تو وہ جذبہ ہی الگ ہوتا ہے، اس میں آدمی یہ سوچتا نہیں ہے کہ میں کیا کروں، لیکن کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے اس کے لیے کوشش کی۔ توڑنے کے لیے استعمال کیا کیا گیا؟ کدال، جو جس کو گینتی بولتے ہیں آپ کی زبان میں، جس سے سڑک کھودتے ہیں وہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، 6 دسمبر 1992 کے دن کچھ انتہا پسندوں نے بابری مسجد پر حملہ کر کے اسے شہید کر دیا۔ ان انتہا پسندوں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلبیر سنگھ۔ اس نے مسجد کے انہدام میں، مسجد کے شہید کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جو بابری مسجد کے مرکزی گنبد پر چڑھ کر کھدالی سے اس پر حملہ کر کے شہید کیا تھا، اور آخر میں فخریہ طور پر اس نے ایک اینٹ اٹھائی تھی اور یہ مظاہرہ پیش کیا تھا کہ ہم نے بابری مسجد کو شہید کر دیا ہے۔ جب یہ شہید کرنے کا واقعہ، یعنی کہ بابری مسجد کو شہید کرنے کا واقعہ پیش آ گیا، تو تمام انتہا پسند اپنے اپنے گاؤں اور شہروں کو واپس لوٹ گئے۔ بلبیر سنگھ بھی اپنے شہر جو کہ ہریانہ میں واقع تھا وہاں پر پہنچ گیا، تو اس کا لوگوں نے بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ خیر مقدم کیا، سواگت کیا، تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ لیکن جب یہ اپنے گھر پر پہنچا تو یہاں پر حالت بالکل ہی الٹی تھی، بالکل ہی برعکس تھی۔ تمام گھر کے افراد بلبیر سنگھ کے اس عمل سے بہت زیادہ ناراض اور ناخوش تھے، خصوصاً اس کے والد صاحب۔ دراصل بلبیر سنگھ کے والد صاحب ایک اسکول میں ٹیچر تھے، اور وہ گاندھی جی کے عدم تشدد طریقہ کار سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور وہ اسی طریقہ کار کی پیروی بھی کیا کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے تمام بیٹے اسی عدم تشدد کے راستے پر چلے اور ملک ہندوستان کی خدمت کرے۔ مگر بلبیر سنگھ کا یہ عمل ان کو مایوس کر دینے والا تھا۔ البتہ بلبیر سنگھ کے والد صاحب نے اس کی بہت مذمت کی، اسے بہت ڈانٹا، حتیٰ کہ اسے گھر سے بھی نکال دیا۔ اب بلبیر سنگھ بہت زیادہ ڈر اور خوف میں اپنی زندگی جینے لگا۔ اسے ہمیشہ یہ خوف لاحق رہتا کہ کہیں مسلمان مجھ پر حملہ کر دیں گے یا مجھے ماریں گے یا پیٹیں گے۔ یہی اس کے ذہن میں ہمیشہ خیالات چلتے رہتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے قلب کی کیفیت اتنے زیادہ اضطراب والی ہو گئی تھی، اتنی زیادہ بے چینی والی ہو گئی تھی، اتنی زیادہ افسردگی والی ہو گئی تھی کہ وہ کہتا ہے کہ بس ایک پاگل پن کے جیسی کیفیت میری ہو گئی تھی، مگر وہ کسی کو پتھر وغیرہ یا گالی وغیرہ نہیں دیتا تھا، بلکہ اس طریقے کی اندرونی طور پر کیفیت ہو گئی تھی۔ اب ایک بہت ہی انقلابی واقعہ پیش آیا کہ بلبیر سنگھ کے ساتھ ایک اس کا دوسرا دوست تھا جو کہ بابری مسجد کو شہید کرنے میں اس نے بھی حصہ لیا تھا۔ اس کی بھی کیفیت ایسی ہی تھی، اضطراب والی، بے چینی والی، افسردگی والی۔ تو اس نے کیا کیا کہ یو پی میں ایک مولانا صاحب رہتے تھے جن کا نام کلیم صدیقی ہے۔ تو یہ جو شخص تھا جو بلبیر سنگھ کا دوست تھا، اس کا نام تھا یوگیندر پال۔ یہ کلیم صدیقی مولانا کے پاس گیا اور اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا، اپنے گناہ کو اس نے قبول کیا۔ تو کلیم صدیقی صاحب نے اسے اسلام کی دعوت پیش کی اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کا نام عمر رکھا گیا۔ یہ واپس آ کر بلبیر سنگھ سے ملاقات کر کے کہنے لگا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور کلیم صدیقی صاحب نے مجھے اسلام کے بارے میں بہت اچھے سے سمجھایا ہے۔ بہرحال اب کیا تھا کہ بلبیر سنگھ نے بھی یہ ارادہ کر لیا کہ میں بھی یو پی جاؤں گا اور کلیم صدیقی صاحب سے ملاقات کر کے اپنی کیفیت کو بیان کروں گا۔ تو کلیم صدیقی مولانا صاحب نے بلبیر سنگھ کو بھی اسلام کی دعوت پیش کی، اور بلبیر سنگھ نے اسلام قبول کر لیا اور ان کا نام محمد عامر رکھا گیا۔ اب محمد عامر نے کہا، ہم لوگ گمراہ ہو کے چلے گئے تھے،
اس کے بعد نادم ہوئے اور اللہ نے اسلام کی توفیق دی. اس وقت ایک عزم کیا تھا کہ ایک مسجد ہم نے انجانے میں شہید کی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں 100 مسجدیں ہم قائم کریں گے. میں نے ایک بابری مسجد کو منہدم کر کے شہید کر دیا، اس میں نے حصہ لیا تھا. اب میں 100 مسجدوں کی تعمیر کروں گا، وہ مرمت کی صورت میں ہو یا پھر نئی مسجد تعمیر کرنے کی صورت میں ہو. البتہ انہوں نے یہ عزم کیا، انہوں نے یہ پختہ ارادہ کیا کہ میں 100 مسجدیں تعمیر کروں گا اور یہ ان کے لیے آخرت میں کفارہ ہوگا. بہرحال انہوں نے اسلام قبول کر کے مسجدیں تعمیر کرنے کا کام بھی شروع کر دیا. پھر تھوڑے دن ہو جانے کے بعد، ہاں ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بابری مسجد کو شہید کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا وہ تھا 6 دسمبر 1992 اور بلبیر سنگھ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ پیش آیا ٹھیک 6 مہینوں کے بعد جون کے مہینے میں 1993. تو بہرحال تو بلبیر سنگھ ہریانہ میں رہتے تھے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا. پھر انہوں نے اب حیدرآباد میں ہجرت کر کے وہاں پر قیام اختیار کر لیا ہے. اب وہ حیدرآباد کے مقیم ہیں اور فی الحال میں وہ ایک اسکول چلاتے ہیں. انہوں نے الحمدللہ تعالی ایک مسلم خاتون سے شادی کی ہے اور اسکول میں وہ تدریسی فرائض بھی انجام دیتے ہیں اور اسکول کے انتظامیہ امور بھی سنبھالتے رہتے ہیں. اور انہوں نے جو عزم کیا تھا کہ میں 100 مسجد کفارے کے طور پر نئی تعمیر کروں گا یا مرمت کروں گا، انہوں نے وہ کام، وہ عزم اپنا پورا کر دکھایا ہے الحمدللہ تعالی. تو آخر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہدایت دینے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی گمراہ کرنے والا ہے. تو اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نواز دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے. تو میرے تمام بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ غور و فکر کریں، دل کی گہرائی سے سوچیں کہ میرے زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، میں پیدا کیوں کیا گیا ہوں، یہاں سے مجھے کہاں جانا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق کون ہے. اس پہ آپ غور و فکر کریں اور اسلام کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ سنجیدہ مزاج ہیں، اگر آپ یقیناً آخرت کی فکر کرنے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور بھی ضرور ہدایت سے نوازے گا اور آپ کی آخرت سنور جائے گی. اور میرا بھی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کو ہدایت تک پہنچانے کی ایک کوشش کرنا ہے. میں آپ لوگوں سے کوئی انعام وغیرہ نہیں چاہتا ہوں. تو الحمدللہ تعالی آپ نے محمد عامر کی کہانی کو بہت ہی غور سے توجہ کے ساتھ ملاحظہ کیا. تو اپنا ویڈیو یہاں پر اختتام پر آتا ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو ملاحظہ کرنے کے لیے. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں.